الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومعلومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیو، خلاق عالم اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے سے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کی بے شمار خوبیوں اور محاسن اور کمالات میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے وہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ زبردستی ہمیں کسی بات کا پابند بنا دیا جائے اور ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتے رہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس قدر رعایت اور لحاظ انسانی مزاج کا شریعت اسلامی نے کیا ہے، اتنا لحاظ دنیا کے اندر پائے جانے والے قوانین اور معاشرتی اور سماجی نظاموں میں سے کوئی نظام انسانی فطرت اور مزاج کا اتنا لحاظ نہیں. آج کی مختصر سی گفتگو میں میں نے ایک ایسی بات کا ہی انتخاب کیا ہے جو بیک وقت
عبادت بھی ہے اور ہماری اشد ترین ضرورت ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں سیفٹی نہیں، حفاظت نہیں۔ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے بے شمار اقدامات کرنے پڑتے ہیں، اور جتنے بھی اقدامات ہم کرتے ہیں ان میں محنت ہوتی ہے، وقت صرف ہوتا ہے۔ بعض ایسے اقدامات ہوتے ہیں جس میں سرمایہ بھی صرف ہوتا ہے، مالی طور پر بھی کاسٹلی وہ سروسز ہمیں پڑتی ہیں جو ہم اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مجھے کس بات کے خطرہ ہے۔ اب تو یہ بات بہانا بھی نہیں چلتا جب سے کورونا شروع ہوا کہ یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے مجھے خطرہ بھی نہیں، کورونا سے خطرہ تو ہے۔ تو یہ بہانہ تو اب نہیں چلے گا کہ مجھے کسی چیز سے کوئی خطرہ نہیں، آب و ہوا سے کسی وقت اثر انداز ہو گیا طبیعت خراب، ماحول اور معاشرے سے، اپنے گرد و پیش اور قرب و جوار کی چیزوں سے، مال ہے تو مال کے ضائع ہونا، دولت ہے تو اس کے زوال کا اندیشہ، ہر چیز میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی خطرہ جڑا ہوا ہے، نقصان کا خوف جڑا ہوا ہے۔ اور پھر ہم اس کے تحفظ کے لیے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لیں، اس کے باوجود کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ جہاں تالا لگا ہوا ہو نقصان وہاں بھی، جہاں سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہوں نقصان وہاں بھی، جہاں پہ حفاظتی انتظامات ہوں نقصان وہاں بھی۔ تو پتہ چلا کہ اصل سیکورٹی وہی ہے جو خالق اللہ کی حفاظت سے بڑی کوئی حفاظت نہیں۔ تو اس کے لیے جہاں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا اتنے اسباب اختیار کرتے ہیں جن میں وقت، پیسہ، دولت، مال سب صرف ہوتا ہے، تو وہیں اگر ایک ایسے کام کا اہتمام کر لیا جائے جو اللہ کے پیغمبر نے سکھایا ہے، بڑی ذمہ داری سے گارنٹی دی ہے، اور اس کے فضائل، آداب اور اس کا اہتمام کرنے کا پریکٹیکلی طور پر نمونہ دکھایا ہے، اور اس پہ نہ کوئی خرچہ آتا ہے، نہ اس پہ کوئی اضافی وقت صرف ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر لمبی چوڑی توانائی ہوتی، اور اس کے فوائد اور اس کے بینیفٹ اتنے ہیں کہ میں اور آپ ایک نشست میں بیٹھ کے شمار نہیں گن نہیں سکتے، حساب نہیں کر سکتے کہ اتنے فوائد اور ایک مختصر سی چیز کیا ہے، اسے کہتے ہیں سلام۔ کیا ہے بھائی؟ سلام۔ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، کہو السلام علیکم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارگاہ نبوت ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 10 منٹ وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے اس کی بات کا جواب دیا، فرمایا وہ بیٹھے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے 20 منٹ۔ ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 30 منٹ۔ حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ماشاءاللہ اتنے کمال کے بزرگ ہیں کہ اولاً تو سلام کرنا ہی نہیں، اور اگر کبھی جوش آ جائے تو پھر اتنا لمبا سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت حلال ہو، جہنم حرام ہو، فلاں ہو، ڈمکان ہو۔ کیا عجیب تماشا ہے! یہ سلام تو اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا نہیں، اپنی مرضی سے اضافہ کرنے کا شوق نہیں کہاں سے ہمارے اللہ کے حبیب نے جتنی بات سکھائی ہے،
سلامتی بھی آ گئی، رحمت بھی آ گئی، برکت بھی آ گئی، میرا خیال مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اتنی جامع بات اللہ کے نبی نے جب سکھا دی اور سمجھا دی اور بتلا دی، اس کا بھی السلام علیکم ہے، جہنم سے سلامتی، جہنم سے بچنا بھی پروٹیکشن ہے، تو ہر چیز سے حفاظت ہے، تو ہر چیز، ہر مودی چیز سے، ہر نقصان والی چیز سے تحفظ، اور جنت کا داخلہ تو خود بھی اس میں شامل ہے کہ جنت کو تو کہتے ہی دار السلام، جنت تو ہے ہی سلامتی کا گھر، اور وہ بنایا اللہ نے علیہ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سکھایا، اور پھر صحابہ کرام نے آپ نے اس کو رواج، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام نے قائم فرمایا، اور کتنا بڑا یہ اعزاز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کسی بندے کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس بندے میں تکبر نہیں، اس کی عاجزی دیکھ کر ظاہری طور پہ آپ کیا پتہ ہے کسی نہ کسی معاملے میں کسی کے ساتھ تکبر کا، میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمارے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، حضرت ہاں جی اچھا جی سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن جب ان کو اپنے ملازموں سے بات کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ انسان ہے کہ فرعون ہے۔ ان کو گفتگو کا سلیقہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے ملازموں سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی جانور کو ہاتھ رہے، تو اس وقت ان کا تکبر سامنے آ جاتا۔ اسی طرح جب وہ لہجوں سے بات کر رہے تھے، رویہ خالی میرے ساتھ جو لہجہ ہے اس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ حضرت بڑے عاجز ہیں، متکبر ہیں، یہ کیا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان فرما کر بہت بڑی گارنٹی اور بہت بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا، فرمایا کہ جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے بری من الکبر، وہ تکبر سے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے، کمال نہیں ہو کہ مختصر سا عمل ہے سلام میں پہل کرنا، آگے بڑھ کے سلام کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں سلام کروں گا میری توہین ہو جائے گی، اور یہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں اور یہ ہے وہ یہ ہے، نہیں، آداب کا الگ مسئلہ ہے کہ کس کو پہل کرنی ہے، لیکن اگر کوئی پہل کرتا ہے کسی بھی موقع پر یا کسی بھی مقام پر، تو اس کا پہل کرنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بری من الکبر، اس کے اس سلام کے آغاز کی وجہ سے اس کو تکبر کرنے والوں کے دلوں سے نکال دیا۔ کتنا بڑا انعام، اور آپ کو پتہ ہے تکبر کا انجام کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تکبر تو اللہ کی کبریائی کی چادر کو کھینچنے کے لیے، اور کس چیز پہ تکبر؟ اپنا ہے کیا؟ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا، یہ سانسیں تک تو اس کے رحم و کرم پہ چل رہی ہیں، پھر اکڑ تک اس بات وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے چلتا ہے کہ زمین پھاڑ لے گا، کہ تیری چھاتی پہاڑوں کی بلندی کو چھو لے گی، کس بات پہ اکڑتا ہے؟ حسن و جمال پہ، دولت پہ، مال پہ، تعلقات پہ، آج تک ہم نے یہ سب کچھ اٹھتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھے، وقت پہ تعلقات کام نہیں، حسن و جمال سدا نہیں، دولت تو زوال آ جاتا ہے، دنیا جہان کی چیزیں جو ہیں بالآخر ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، تو جب یہ سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام تو اللہ کا نام ہے، یہ جب اپنی زبان سے تم ادا کرتے ہو گویا کہ تم اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہو، سلامتی کی دعا دیتے ہو، اور حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ کیا ہے؟ سلام سے سلامتی مانگی جا رہی ہے، اس ذات مقدس سے جسے سلام کہا جاتا ہے، اس سے اپنی حفاظت کا اور اپنی سلامتی کا سوال کیا جاتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں سلام صرف ہم آپس میں کرتے ہیں؟ سلام تو خالق بھی مخلوق۔ قرآن اٹھائیے، سلام علی ابراہیم،
سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ادریس، سلام علی الیاسین۔ اللہ انبیاء کو سلام بھیج رہے ہیں، اور حدیث میں موجود ہے فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرشوں سے سلام آ رہے ہیں اللہ کے، ان کو میرا سلام کہیے۔ اب سلام کہنا اگر عظمت کے منافی ہو، سلام کہنے سے مقام میں کوئی کمی آتی، سلام کہنے میں عزت کی کوئی کمی آتی تو اللہ تو نہ کہتے۔ کائنات کے سب سے عظمتوں والا رب وہ کہہ رہے سلام ہو ابراہیم، سلام ہو آپ پر، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج کی رات کی رب العالمین کی بارگاہ عالی میں، تو کیا کہا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام، آپ پر رحمت، آپ پہ برکت ہے میرے نبی۔ اور جواب میں حضور نے کیا کہا؟ صرف مجھ سے نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر بھی، میری آل پر بھی، میرے ماننے والوں پر بھی، میرے متعلقین پر بھی، کلمہ پڑھنے والوں پر بھی، میری امت پر بھی، ہم سب کے لیے سلامتی بھی ہو، رحمتیں بھی ہو، برکتیں بھی ہو۔ اللہ کے پیغمبر وہ سلام سب کے اندر تقسیم فرما رہے ہیں، وہ سلامتی سب تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں سلامتی کا حقدار بننے کے لیے حضور کا صحیح معنوں میں امتی بن، تو ہم حضور کے اس سلامتی والی دعاؤں کے حقدار ہیں۔ جو میرے دوست سلام پھیلانے کا، اور یہ سلام میں کتنی خوبیاں ہیں، ہمیں کیا اس سے لینا دینا ہے؟ ہم نے تو کبھی غور و فکر ہی نہیں فرمایا، ہمارے پاس اور تھوڑے کام ہے غور و فکر کرنے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم، بڑے پڑھے لکھے سینسیبل اور ریزنیبل، ان کو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا، نئے دین کا اعلان کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہم کو نہیں مانتے۔ اب یہ کافروں نے عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے آدمی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم کے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایسے میں خود ملا، انہوں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ان معلومات کی روشنی میں انہوں نے 100 سوال تیار کیے، 100 سوال MCQs، ایسے سوال تیار کیے کہ جن کا ان کے ذہن میں تھا کہ سوائے نبی کے اور کوئی صحیح جواب نہیں۔ وہ 100 سوالوں کا پورا ایک دستہ تیار کر کے، رجسٹر تیار کر کے، یہ خود عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں وہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا کہ آج میں بات کروں گا، اگر تو میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو پھر بات آگے بڑھے گی، اور اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکے پھر میں ان کے سامنے بھی بات کروں گا، اور بات کہوں گا کہ بھئی ان کا کلمہ نہ پڑھنا، ایمان نہ لانا، اعوذ باللہ، یہ سچے نبی تھے۔ اب یہ خیال لے کر، یہ سوچ لے کر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ، اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ انہوں نے دیکھا تو وہ ادھر ادھر سے گھومتے ہوئے قدر قریب ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اپنی گفتگو کا عنوان زاویہ نہیں، جس طرح ہمارے یہاں بھی کوئی آ جائے نا، کوئی تھوڑا سا کل گیا صحیح، اچھا تو ہم گفتگو کا لیول سٹائل چینج کر لیں، 2-4 باتیں اس کی خوشبو، کمال ہے یار، اس نے کیا دینا، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، قوت اس کے ہاتھ میں، فیصلہ اس کے ہاتھ میں، ایویں ہی بات اس کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ میں آپ کی بات نہیں کرتا، مولویوں کی بات، یہ پرابلم علماء میں پائی جاتی ہے۔ علماء ان کو میں کیسے کہوں گا، عجیب بیچارے اپنا وقار خراب کر خام کبھی کسی کا نام لے کے، کبھی کسی کو حاجی صاحب، کسی کو فلانا صاحب، ان کا بس چلے تو نماز کے نام کی تصویر پڑھا۔ کیا ہے، کیا دینا ہے اللہ کے لوگوں کو؟ کہتے ہو اللہ کے سوالی پر، سوالی
ایک آدمی نے کہا، انہوں نے کہا حقیقت پسندی کی انتہا دیکھی کہ ساری دنیا کے مشرکین اور جہلا اپنی عقیدتیں اور اپنا سارا کچھ وابستہ کیے ہوتے ہیں پیروں کے ساتھ۔ بابا جی بڑی کرنی ہے، بابا جی کو جاؤ نہ جاؤ، بابا جی کو جاؤ، بابا جی۔ فرمایا وہ جو بابا جی کے دربار کے باہر فقیر بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑا حقیقت پسند ہے۔ وہ کہتے تم بابے کو لندا رہی دے گا، اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ تو جا بابے کو لے جا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں لینا، تو وہ حقیقت پسند ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ نہیں کہ مخلوق سے امید ہے، کس بات کی امید ہے؟ خالق سے لگاؤ۔ پر کرا تھا عبداللہ بن سلام بارگاہ نبوت سے ارادہ تھا مناظرے کا، سوال گفتگو ختم ہوتی قریب پہنچے تو سب سے پہلی نظر عبداللہ بن سلام کی حضور کی پہلے نہیں دیکھا، پہلی نظر۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت فرمایا کرتے تھے نبوت کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل۔ نبی کو اللہ نے ایسی کوالٹیز سے نوازا ہوتا ہے، ایسی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے کہ بات نہ بھی کرے، زبان نہ بھی کھولے، بات سننے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے، جملہ سننے سے پہلے، دلیلیں مانگنے سے پہلے صرف چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید، حضرت یوسف علیہ السلام، سارے انبیاء صرف چہرہ دیکھنے کی بات ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ عام آدمی، دوسرے پہ روک تاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر خاتم الانبیاء کا مقام ہی بڑا بلند، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہوئے تو بات کر رہے۔ اب وہ آئے، انہوں نے آپ کو حقیقت دکھا، پہلے چہرہ دیکھتے ہی پگھل گئے۔ اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے یہ نعوذ باللہ غلط کہتے ہیں اور ایسا اور نیا دین ہے، اس طرح کی بات ہے۔ خیر انہوں نے کہا چلو میں کرتا ہوں بات۔ ابھی یہ سوچا تو کان میں حضور کے کلمات، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حضور علیہ السلام صحابہ سے بیان کیا کہہ رہے تھے؟ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ مطلب یہ کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، لوگوں کو سلامتی کی دعا، لوگوں میں سلام کا رواج، لوگوں کو سلامتی کی دعائیں دو، اللہ کی حفاظت کی دعائیں دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسلمانوں کو نہیں، لوگوں کو جو بھی ملے، بھوکا ملے اس کو کھانا کھلانا، ہر بھوکے کو کھانا کھلانا باعث اجر و ثواب۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور فرمایا کہ وصل الارحام، بلا وجہ رشتہ داریاں رشتے نہ توڑا، آپس میں تعلقات کو جوڑا، آپس میں میل جول کو بڑھایا، آپس میں جائز اور محرم رشتے جو ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھا، ان کے اندر قطع تعلق ہی پیدا نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وصلوا والناس نیام، جب لوگ راتوں کو اپنے اپنے لحاظوں میں آرام کر رہے ہیں ان کے مصلے پہ آ جائے، تہجد کے وقت میں نماز اپنے اللہ کو منایا۔ اور میں کل ہی ایک درس میں بات کر رہا تھا کہ کیا عجیب کیا کمال کا اسٹائل ہمارے ہاں یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کسی بڑے سے تعلق بن جائے تو بندہ ایک نئے پنگے میں پڑ جائے۔ شوق تو ہمیں بڑا ہے کہ ہمارا فلاں سے بھی تعلق ہو، ہماری فلاں سے بھی ہیلو آئی ہو، ہمارا فلاں سے بھی سلام ہو، لیکن یہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اس کو جس کو گزرنا پڑتا ہے نا وہ پڑتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کا چھوٹے سے تعلق ہو وہ کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میرے جیسا مسکین ہے، اس کے ساتھ کسی نے ہیلو ہائی بنا لی تو اب اس کو پتا ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کون سے بڑے لمبے چوڑے پنجے میں پڑنا پڑے گا، کون سے کو علیحدہ سرچ کرنی پڑے گی۔ اس کے گھر جاتے ہوئے 2 کلو سیب لے جائیں گے تو یہ خوش ہو جائے گا کہ ماشاء اللہ بڑا بھی جزاک اللہ ہدیۃ پسند عنایت شرافت ہے۔ بس درمیانے درجے کے آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے اس سے بڑا کیا ہے؟ ایک آدمی سوچتا ہے کہ اچھا بھائی میں حضرت صاحب کو سوچتا ہوں، اب حضرت صاحب اس کے کاغذوں میں کتنے اعلیٰ کوالٹی کے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ دکان سب سے قیمتی سوٹ حضرت صاحب کو پیش کریں گے۔
آپ اس میں سے تلاش کریں گے کہ آؤٹ آف سیزن کون سا پڑا. 6 سال ہو گئے بکا ہی نہیں, باغ نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بھائی ہے کپڑا, وہ آپ نے لپیٹنا ہے اور لا کے حضرت صاحب کو دینا. جی میں بڑی پیار نال گفٹ لے کے حضرت جی تانوں کی آخنا ایسے ہی. اسی طرح آپ جاتے ہیں بازار, آپ کو جو ہلکی پھلکی سی خوشبو نظر آتی ہے 200 روپے والی کو لے کے محبت نہ تو سامنے کھڑا ہو, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اور بھی کچھ آندا ہے. اب یہ تعلق نبھانا بڑا آسان ہے. آپ کا بھی چھوٹے سے تعلق ہے, آپ نے اس کو معمولی سا گفٹ دیا وہ بھی قبول ہے, چھوٹا سا دیا وہ بھی اس کے لیے بڑا ہے, نارمل سا دیا وہ بھی کمال ہے. جو بھی آپ نے دیا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, قبول ہے. لکڑ پتھر ہضم ایسے. لیکن چھوٹے کا بڑے سے تعلق ہو جائے وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ یار اب میں جاؤں تو کیا لے کے مٹھائی لے جاؤں, سارے گھر والے مٹھائی کیوں اٹھائی. اب یہ بڑے آدمی. اچھا میں ان کے لیے جاتے ہوئے کوئی قیمتی پرفیوم لے جاؤں جو میں سب سے قیمتی سمجھ کے لے جاؤں گا, اس سے زیادہ قیمتی تو ان کے بچے استعمال. لباس لے جاؤں جو لباس میں لے کے جاتے ہوں وہ تو یہ پہنتے نہیں ہیں, ان کے تو ممی ڈیڈی پروگرام اور ہی برانڈڈ لباس پہنے ہوتے ہیں. ہون کی کرو ایسے نہ پنگے بعد میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار جگہ تعلق بنا بیٹھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کے معیار سے بندہ ان کو دے تو کیا دے, پیش کرے تو کیا کرے, ان کے ساتھ معاملہ کرے تو کیسے کرے, ان کو راضی کرے تو کیسے کرے, خوش کرے تو کیسے کرے. امتحان میں پڑ گئے. لیکن میرے اللہ کی کرم نوازی کی انتہا دیکھیے, کرم بالائے کرم کی انتہا دیکھیے. اس قدر شفیق و کریم ہے میرے رب کہ اپنے بندے کو کہتے ہیں چھوڑ میرے ساتھ بنا. یا اللہ آپ کے پاس تو دنیا جہان کے خزانے ہیں, میں آپ کو کیا پیش کروں گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. اور میں پانی کا ایک گھونٹ کسی غریب کو پلا دینا, کھجور کا ایک ٹکڑا کسی مسکین کو کھلا دینا, اجر مجھ سے لے لینا. سلام کسی کو کرنا اور اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا. چاہتے کیا ہو, اللہ کو راضی کرنا. پرابلم رات کے وقت آنا, دو سجدے کرنا, بالکل کیا کمال ہے. کون سا سوٹ لاؤں, کون سا برانڈ لاؤں, کون سے شاپنگ سینٹر میں جاؤں, کون سی پسند ہے, کیا پسند ہے. تو آج تیرے آنسو بھی پسند ہے, تیرا رونا بھی پسند ہے, تیرا ہنسنا بھی پسند ہے, تیرا آنا بھی پسند ہے. تو آ صحیح کسے بات کمال ہے. میں کیا پہن کے آؤں, میں صاحب کپڑے پہن کے بس آ جا جس طرح کے ہیں. اس کو ٹاکیاں لگی ہیں تب بھی آ جا, پٹن ہیں تب بھی آ جا, پیون لگے ہیں تب بھی آ جا, صحیح منہ ہو کے آ جا. اس سے بڑا تو ہے, رب سے بڑا لیکن اتنا بڑا ہے اور تعلق نبھانا سب سے آسان. بنانا بھی آسان, نبھانا بھی آسانی سے بن جاتے ہیں, اور نبھانا اتنا آسان ہے کہ لگتا ہی کچھ نہیں. مفت میں وہ بھی راضی, کمال کی ماڈل. حالانکہ معیار رب کتنا بلند ہے. اگر اس معیار پہ لا کے اللہ کہتے نہیں بھی میرے شایان شان کو تحفہ لائیں, یہ ٹوٹی پھوٹی تسبیحاں, یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے, یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں, یہی کچھ ہے ہمارے یہی تو اتنی قدردانی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا جتنی قدردانی میرے اللہ نے بندے کے تحائف اور ہدایت. تو اللہ سے توبہ کا تبادلہ. کچھ لوگ اللہ سے کیا, یہ لین دین کے معاملات اللہ سے کیا کرو, پھر دیکھو قدردانی کا کتنا مظاہرہ, پھر دیکھو ریٹرن میں تمہیں کیا دے. اور بات میں کچھ اور کر رہا تھا کہ جو بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی ٹائم ٹیبل. سب سو رہے ہیں, سب میٹنگ میں, سب آرام کر رہے ہیں, سب اوپر, سب نیچے, سب ادھر, سب ادھر, سب لبڑا ہی اوکھا ہوئے. پھر کیا ہوتا ہے, رات کے 3 بجے آپ جا کے صاحب دروازہ کھٹکھٹانا بہت ہو, بیل دے کے دیکھیں صاحب جلال نہیں آ رہا, ٹائم ہے فون کرن دا یار کی
چلو اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی میں کسی اپنے بہت تعلق والے کسی بڑے کا دروازہ کھٹکھٹا بھی دے ایک بار آپ کی بات اگلے دن پھر 3 بجے جا کے وہ چوری صاحب میں گیا یار میں مل ہی آؤں ویسے ہی میرا جی تیرا جی چنگے ٹائم سے کر دے رات کے 3 بجے تیرا جی کرنا وہ تیسرے دن پھر جا کے بیل بجا رہے تھے چوری صاحب میرا بڑا ہی جی کر رہا تھا کہ اج میں تمہیں چوری سر چ مارے گا تیرا چنگے ٹائم سے جی کر دے بھی روز ہی تو آ جانا 3 بجے نیندر خراب کمال نہیں میرا رب 3 بجے ہی کہ روز مجال ہے وہ کبھی کہتا یہی تو ٹائم ہے جب سارا جہان سو رہا ساری دنیا کو جس وقت آنا برا لگتا ہے مجھے تیرا اس وقت آنا اچھا میں کبھی نہیں کہوں گا کہ کبھی نہیں کہوں گا کل آیا تھا پھر آ گیا تو جس ذات کا اتنا پیار اور اتنی شفقت اور اتنی محبت ہم نہ اس کی محبت نہ اس کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کو ہماری کم نصیبی کہا جاتا ہے. اگلی بار عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں گیا جا کے حضور کی بات سن آپ نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاؤ لوگوں میں کھانے کا رواج ڈالو محبت سے ایک دوسرے کو ضروری نہیں مسکینوں کو کھلاؤ آنکھوں مولوی نے بھی مسکین سمجھ کے کھوائی مولوی مسکین مسکون کو نہیں ہوتا مولوی تو سر کا تاج ہوتا ہے اگر اللہ عقل دے سمجھ ہو امام آدم نہیں ہوتا غلام نہیں امام سر کا تاج ہوتا ہے سمجھنے کی بات ہے کہ سمجھے تو اور فرمایا کہ وصل الارحام رشتوں کو جوڑو آپ توڑو نہیں اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب رات کا وقت ہو لوگ اپنے لحاظ میرے پاس اپنے اللہ سے مناجات اللہ کو بناؤ نماز اور پھر فرمایا وادخلوا الجنۃ بسلام یوں ہی سلام کرتے سلامتی کے ساتھ جنت اللہ سلام وہاں پہ تو کوئی لفظ بات ہوگی جنتی آپس میں سلام جنتیوں کی صفت ہے اللہ اپنے نبیوں کو سلام قرآن مجید میں جگہ سلام کیا جنت کو اللہ نے دار السلام سلامتی کا گھر تو یہ سلام ہماری ضرورت ہے یہ سلامتی ہماری ضرورت ہے یہ تحفظ ہماری ضرورت ہے علماء نے لکھا ہے جب بندہ کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رقیب علیکم اللہ تم سے نگہبان اللہ تمہاری حفاظت کرے میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا میں نے آگے تو آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا حال بڑا پتلا ہے ہم پہلے اپنے سارے کرتوت کرتے اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کریں لیکن جو زبان سے ہلکا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں نا اللہ کے بارے میں یہ ٹھیک نہیں ہے ایک باعث شرم بات تالا لگا دیا مکمل انتظام نہیں دیا اچھی بات ہے حدیث پاک میں آتے ہیں ان کا گھٹنا باندھ دو اللہ کے حوالے لیکن اللہ کے حوالے کرنے کا یہ سٹائل جو پاکستانی طریقہ خطرناک کہ سارا کچھ کیا اس کے بعد آپ کے بارے کا یار اچھا چلو ابھی کار ٹھیک ہے پھر آخر اچھا پھر چلو جو اللہ جب بالکل نقصان ہو جاتا پھر حفاظت پورے یقین اور اعتماد سے اللہ کے حوالے کرو نا کہ بس بھائی یہ چیز تو میں نے اپنے اللہ کی حفاظت میں دی ہے کسی بات نہیں اب اس کے بعد انشاءاللہ ہو گئے صحابہ کرام میں گئی حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ بیٹھے ہوئے نے کہا حضرت آگ لگ گئی آپ کے علاقے بڑے سکون سے بیٹھے کہا حضرت آپ کا گھر وہاں میرے نے کہا حضرت پورے علاقے میں آگ لگی نے کہا وہ کیسے مجھے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے صبح کے وقت پڑھنے تو شام تک نقصان نہیں ہوتا میرے گھر کو آپ میں نے تو وہ دعا پڑھی میرے گھر کو آپ کیسے باقاعدہ اس بات سے ریکارڈ گواہ حدیث پاک کے اندر موجود کہ حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا باقی سارے مکان جل گئے
تو اعتماد کے ساتھ اللہ کی حفاظت. میں نے ایک خاتون کو دیکھا پرانی بات ہے، انہوں نے ایک عجیب بات ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کو میری والدہ کے پاس آئی، اللہ کی بڑی رحمت فرمائے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ تو والدہ کے پاس آئی اور آ کر بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا میں تو مرغیاں بھی رکھی ہیں، بکریاں بھی رکھی ہیں، خامند باہر کے سعودیہ میں خاتون تو ویسے ہی میری والدہ نے کہہ دیا بکریاں بھی رکھی ہیں، مرغیاں بھی رکھی ہیں، تو سنبھالتا کون ہے؟ بچے تو آپ کو پڑھنے چلے جاتے ہیں، سنبھالنا کی میں سویرے نا 7 بجے یار کی پڑھ کے بکریاں تے مرغیاں تے پھوک مار کے باہر کٹ دینی، شام کو آپ ہی گھر آ جائیں. من تو اتنے سال ہو گئے میری ماں کو مرغی کو آتی ہے تو میں اکلے بکری کمال ہے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے اتنا اعتماد کہ میں تو اللہ کے نام کا لے کر حفاظت نہیں دے کے بھیجے کے بعد اللہ. اب بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ ایسا اعتماد، ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں ہمیں توجہ نہیں ہوتی، ہم اس کو کتنا بڑا تحفہ. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سلام کرنا مسلمان سے واجب، جواب دینا مسلمان سے، سلام کرنا مسلمان کا حق ہے. ایک دوسرے کو سلام کرو. صحابہ اکرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ یوں جا رہے ہوتے تھے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی درخت آ جاتا ہے، کدھر سے گزرتا ہے ادھر سے، جب درخت درمیان میں آ جاتا ہے اتنا سا گیپ بھی ہو گیا تھا تو دوبارہ ملتے تو پھر کہتے ہیں السلام علیکم. یعنی سلام کو اتنا عام کر. اور ایک آج کل کی بہت بڑی قباحت کہ صرف جانے پہچانے لوگوں کو سلام کیا، انجان ناواقف. حالانکہ سلام تو ہوتا ہی واقفیت کے لیے، سلام سے ہی تو واقفیت بنتی ہے. تو آپ جس سے واقفیت بنی ہے اسے کر لیتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن جس سے واقفیت نہیں ہے اسے نہیں کرتے، بلکہ اسے کرنا تو عجیب ہی تماشا لگ جاتا ہے. سنایا نا آپ کو لطیفہ پہلے بھی. ایک دوست ہے میرے ساتھ جا رہے تھے گاڑی میں ایسے نکلے اڈے جو ہی بس اسٹاپ سے گاڑی باہر نکلی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تو وہ اپنے دھیان کو کر رہا تھا. تو یہ جو نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مزاحیہ اور شرارتی مزاج تو انہوں نے اونچی آواز سے او ہیلو السلام علیکم، خیریت ہے؟ گڈی چلیے یار، یہ کہہ کے گاڑی نکل کہ یہ کون تھا؟ تو میں کہا ایک ہی کیتا کہ میں سوچتا رہے گا آدھا گھنٹہ. یعنی ایسے بے تکلفانہ انداز سے سلام کیا کہ دوسرے بندے کو تعجب ہوا اور بیچارہ عجوبہ محسوس. عجوبہ کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں کسی اجنبی کو سلام کرنا عجوبہ ہی. آپ کسی اجنبی کو سلام کرے تو وہ گھر پکڑ کر کہہ رہے میرے قدر سلام نہیں بھی ہو گیا. نہیں پہلے ملاقات ہوئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اگر نہیں پہچانتا تھا تو غلطی کر لی، سلام کون سا جرم کر دیا؟ نہیں، ہاں جرم ہے. آپ کسی اجنبی کو سلام کریں وہ بیچارہ سوچ پڑ جاتا ہے کہ سلام کیتا کیوں. عجیب حالات. ہمارے تو بچے ہمیں سلام کریں تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے تو اب یہ حالات یہ کیسا اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے اس بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی ہے کہ صرف جانے پہچانے لوگوں کو سلام کیا جائے گا. یہ علامات قیامت سمجھ لینا کہ قیامت قریب. اور آج ہم سلامت کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو کیا پروگرام ہے؟ ساری علامتیں آپ نے پوری کرنی ہے قیامت. جو پوری کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو یار آپ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ کے لیے تو سلام پھیلانے کا، ہر جانے انجانے کو سلام، ہر راہ جاتے کو سلام. حتیٰ کہ شریعت کی تعلیم یہ گھر میں آئے ہوئے بیوی بچے کہیں گئے ہوئے ایک میکے ننیال ددیال سسرال جہاں بھی گھر آئے ہو خالی ہے، آپ نے چابی سے دروازہ کھولا ہے. اللہ کے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ گھر خالی ہے تو بھی کہو السلام علیکم. اس میں جنات میں فرشتے کوئی تو مخلوق سلام. تو یہ سکھایا ہے اور اس کی برکات بتائی. گھر میں داخل ہو سلام کیا جائے، اس سے رزق میں برکت، مال میں برکت. چلو منافع لیو کر لو یار، دنیاوی منافع کے لیے کر لو. مسجد میں آؤ
نیکی سے گزرتے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. قرآن مجید سورۃ الانعام میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس اہل ایمان آئے تو انہیں کہو السلام علیکم، انہیں سلامتی کی دعا دو. یہ سلامتی کی دعا اہل ایمان کی پہچان ہے، اہل ایمان کا شیوا ہے، اور دنیا کفر کے پروپیگنڈے کا بہترین جواب ہے کہ دنیا میں جو لوگ اسلام کو بدامنی کا مذہب کہتے ہیں، فسادات کا مذہب کہتے ہیں، دنیا کے امن کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ان کے لیے کتنا بہترین جواب ہے. تم اس کو بدامنی کا مذہب کہتے ہو، یہ تو سلامتی پھیلا رہے ہیں، گھر میں سلامتی، باہر سلامتی، معاشرے میں سلامتی، اور پھر اس سے آپ کسی دشمن کو بھی سلام کریں تو تھوڑا سا فرق تو پڑ ہی جائے، غصے کا لیول تھوڑا نیچے آ جائے. اس نے یار اب سلام کیا، وہ پہلی دفعہ آپ کو دیکھتے ہی گلے پڑنے کے لیے کھڑا ہو، لیکن جب آپ کو السلام علیکم تو آگے سے جواب میں تھوڑی دیر کے لیے نرم ہو جائے، نہ کہ وعلیکم السلام، ٹینشن نہیں لینی، مدد لاڑ پاؤ سلام جواب یہیں سے شروع کر دو. چلو لڑائی کے لیے اور کوئی چینل بھی ملا یہاں سے آغاز پر ایسے بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں صحابی فرماتے ہیں کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سلام کرے تو دوسرے مومن پہ واجب ہے کہ اس کا جواب، اور اگر وہ جواب نہ دے فرمایا اس سے بہتر لوگ اس کو سلام کا جواب. کون ہے بہتر لوگ؟ تو اس کی شرح میں علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ فرشتے اس کے سلام کا جواب. اگر کسی مومن بندے کے سلام کا جواب دوسرا مومن بندہ نہ دے اپنی تکبر کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہ بھی اس نے سنا نہیں ہے، تب نہیں دیا جواب، لیکن آپ نے سلام کر دیا، آپ کو پتہ ہے اس سلام کے بدلے میں آپ کو کیا؟ فرشتوں کی دعا. فرشتوں نے کہا تم پہ بھی سلام. ذرا سوچو جسے فرشتے دعائیں دے رہے ہیں اور تو سلام کو عام کرنا اسلام کی خوبیوں اور محاسن میں سے. تو میرے دوستو اس چیز کو عام کرنا چاہیے. سلام کو جہاں سے آپ جہاں بھی جائیں، جس سے ملے سلام سلام سلام. اس سلام کو اتنا عام کر دو کہ پہچان بن جائے. سلام کی خوشبو کو پھیلاؤ، سلامتی کی دعاؤں کو پھیلاؤ. اس سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے. یہ بہترین ہدیہ ہے مسلمان کے لیے، بہترین تحفہ ہے. آپ کسی کے لیے کچھ نہیں لے جاتے تو آپ اس کو سلام کریں تو اس کے لیے بہترین اس کے لیے بہترین گفٹ ہے کہ آپ نے اس کو سلام کی دعا. وہ آپ کی قدر نہیں کرتا ہے، سلام کے جواب میں خیال نہیں کرتا. اللہ تو قدردان ہے، اللہ اس دعا کا آپ. اور اسی طرح آپ گئے مجمع لگا 100 بندے بیٹھے اور آپ اونچی آواز سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ ساروں نے جواب دیا، سب کی طرف سے سلامتی کی دعا. اور آپ نے ایک ہی بار سب کو سلام کیا، ہر کو سلام کرنے کے بدلے میں آپ کو اتنا آسان سا سسٹم ہے نیکیاں کمانے آن لائن. آج کل بڑا شوق آن لائن کمانے کا. میں کہہ آن لائن ہی کما لیں. ہمارے حضرت مولانا مفتی حسن صاحب میرے پیر مرشد فرماتے ہیں یہ جو زبان ہے نا یہ نیکیوں کی مشین ہے. کسی کے پاس نوٹ بنانے والی مشین آ جائے نا تو وہ نوٹ ہی بنائی جائے گا ساری رات میں. فرمایا یہ نیکیاں بنانے والی مشین اللہ نے لاتے نہیں، استعمال ہی نہیں کرتے. جنگ لگ گیا، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواسات میں اس کو صرف کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں، عباداری میں، نیکی کے کاموں میں صرف نہیں کرتے. نتیجہ نقصان کی صورت. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سلام حضور بھی سلام کیا. حتیٰ کہ سلام کا تو یہاں تک ہے کہ کوئی کافر ہونا اسے بھی کہو السلام علی من اتبع الہدی. اگر تو ہدایت کی پیروی کر لینا تو اللہ تجھے بھی سلام. کس قدر خیر خواہی ہے ہر ایک کے لیے سلام کہ اگر تو ہدایت کی پیروی کرے تو ہمارے دل سے دعا ہے اللہ تجھے بھی ہر
تو ایک دوسرے کو سلام دعا دینے سے کتنے سارے مسائل سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، آلام سے بچ جاتا ہے، اور آپس میں محبت پیدا ہوتا ہے، آپس میں تعلقات بڑھتے ہیں، لوگ بھی مکیف ایک دوسرے کو تو کرتے ہی رہتے ہیں سلام، حضور کو بھی سلام کیا خیال ڈرتے مارے نہیں کرتے سلام دعا آبادی نہ متا کچھ تعلقات ہی نہ بڑھ جائیں، اس لیے کون مسلمان چاہتا ہے کہ میرے حضور سے تعلق؟ اللہ کے بندو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام دور سے پڑھے تو پہنچایا جاتا ہے، روضہ انور پہ جا کے پڑھے حضور فرماتے سمیعت خود سنتا ابلغ تو دور سے پڑھا جائے تو پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت کہ باقاعدہ نام لکھ کر حضور علیہ السلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ محبوب فلاں امتی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں امتی ہے، اس نے آپ پہ درود و سلام، اس نے یہ تحفہ، اس نے یہ گفٹ دیا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بار حضور کی نظروں میں آ گئے سلام پڑھنے تو سلام سے یاری لگتی ہے، سلام سے تعلق بنتا ہے، سلام سے محبت بڑھتی ہے، سلام سے پیار بڑھتا ہے۔ سلام مسلمان کا حق ہے، جب مسلمان کا حق ہے تو سب سے بڑے مسلمانوں کے امام اور قائد اور مقتدا، ان کا حق نہیں ہے ان کو سلام کیا جائے؟ تو اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور سے تعلق بنے گا، حضور سے محبت بنے گی، حضور سے پیار بڑھے گا، اور قیامت کے دن پھر پہچاننے میں دیر نہیں لگے۔ یہاں کوئی بندہ مجھے 10 سال کے بعد کال کرے اور نمبر ملاتے کہ السلام علیکم پچھاڑے تو پچھاڑنا ہی اجی میں تو 10 سال پہلے نہیں ہے فلانے پنڈ ملیا اسی موڑ میں خدمت بھی کی 10 سال پہلا جناب بندہ جڑا 10 سال بعد کال کرے پہچانا، اب وہ تعارف کرائے گا، نام بتائے گا، علاقہ بتائے گا، پھر اس کا دل رکھنے کے لیے کبھی دینے کا آیا تھوڑا دینے کا ہے، یہ اس کا دل رکھنے تو کہاں یاد رکھتے ہیں؟ اور ایک بندہ صبح بھی آ رہا ہے، شام بھی مل رہا ہے، گلی کے نکڑ پہ بھی السلام علیکم، ادھر بھی آ رہا ہے السلام علیکم، چھوٹا سا بات ہے السلام علیکم حضرت صاحب، اور میں نے بیٹا پیدا ہوا، میں نے کہا نام آپ سے پوچھ کے رکھا، حضرت صاحب بچہ پیدا ہوا، میں نے کہا اذان آپ سے، فلاں میرا فوت ہو گیا، جنازہ آپ کا، حضرت صاحب 24 گھنٹے آپ کی جان کھاتا ہے، بھول جائیں گے آپ اس کو؟ وہ میرا ایک دوست تھا اس طرح کا، بہت ہی فون کرتا، مجھے ایک دن فون کر کے کہتا ہے السلام علیکم، حضرت صاحب پچھانے جنت دے جڑے کونے سے بھی بولے تیری تو آواز میں یاد ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جب اتنا آپ نے سلام کیا، اتنی جاری نبھائی، اتنا تعلق رکھا، اتنی ملاقاتیں کر لی، اس کے بعد بندہ اس کو کیسے بھولتا ہے؟ اس کو پہچان ہی لیتا ہے، وہ یاد ہو جاتا ہے بندے کو زبان۔ تو آپ حضور پہ اتنا صلاۃ و سلام پڑھا کریں، اتنا درود شریف پڑھا کریں، اتنا سلام پڑھا کریں تو حضور علیہ السلام کو آپ زبانی یاد کہ قیامت کے دن نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جب روضہ انور سے حضور علیہ السلام اٹھ کے میدان محشر میں تشریف فرما ہو، تو اس وقت جب آپ جائیں اللہ کے دربار میں، حضور وہاں پہ ہوں حوض کوثر پہ یا میدان محشر میں، تو آپ کو جھنڈا دکھا کے، پٹی باندھ کے، شناختی کارڈ دکھا کے تعارف نہ کرانا پڑے، آپ کو دور سے دیکھ کے خود ہی پہچانے کہ اسے تو آنے دو، یہ تو وہی ہے۔ کوئی رات اس کی خالی نہیں جاتی تھی جیسے مجھے درود و سلام، کوئی دن اس کا ایسا نہیں تھا جس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ تو میرے دوستو ہمیں آپس میں بھی سلام کرنا چاہیے، اور اپنے آقا کا حق سمجھ کے حضور پہ بھی صلاۃ و سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں ویسے جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ہی نہیں، یہ سلام ہی ہے، اور الگ سے بھی سلام پڑھنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ درود ہے، اور اسی طرح اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا، یہ سلام بھی ہے درود بھی، یہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ یہ درود بھی ہے اور مختصر ترین درود و سلام پڑھو گے بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں بھی سلام کو عام کرنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام کے ذریعے سے تعلق بنانے کی۔ وآخر دعوانا